کہو خدا سے میری مشکلیں بڑی ہے، ان مشکلوں سے کہہ دو میرا خدا بڑا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مومن کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلق کر کے اس سے 3 دن سے زیادہ بات چھوڑے رکھے۔ لہٰذا اگر 3 دن گزر جائیں تو اپنے بھائی سے مل کر سلام کر لینا چاہیے۔ اگر اس نے سلام کا جواب دے دیا تو اجر و ثواب میں دونوں شریک ہو گئے، اور اگر سلام کا جواب نہ دیا تو وہ گناہگار ہوگا اور سلام کرنے والا قطع تعلق کے گناہ سے نکل جائے گا۔ جس نے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق رکھا اور مر گیا تو جہنم میں جائے گا۔ استغفر اللہ۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے کہ کس قدر چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم ایک دوسرے سے تعلقات توڑ کر، بات چھوڑ کر مہینوں ایک دوسرے سے نہ ملتے ہیں اور نہ سلام و کلام کرتے ہیں۔ بعض تو لڑائی جھگڑوں میں یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ تیری صورت کفن میں بھی نہیں دیکھوں گی، تجھے کبھی معاف نہیں کروں گی، حشر کے دن تیرا گریبان ہوگا اور میرا ہاتھ۔ استغفر اللہ۔ اگر ہمیں دوسروں کی خطاؤں کو معاف کرنے کا اجر معلوم ہو تو معاف کرنے میں کبھی پیچھے نہ ہٹیں گے، کیونکہ ہم آج معاف کریں گے، کل رب ہمیں معاف فرمائیں گے ہمارے گناہوں سے۔ حضرت عبداللہ بن ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم عرفے کی شام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حلقے کے طور پر چاروں طرف گھیرے ہوئے بیٹھے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجمع میں کوئی شخص خطا رحمی کرنے والا ہو، یعنی تعلقات توڑنے والا ہو، تو وہ اٹھ جائے، ہمارے پاس نہ بیٹھے۔ سارے مجمع میں سے ایک صاحب اٹھے اور پھر تھوڑی دیر بعد واپس آ کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میرے کہنے پر مجمع میں سے صرف تم اٹھے تھے اور پھر آ کر بیٹھ گئے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ انہوں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر میں اپنی خالہ کے پاس گیا تھا، اس نے مجھ سے تعلق توڑ رکھا تھا۔ میرے جانے پر اس نے کہا، تو خلاف عادت کیسے آ گیا؟ میں نے آپ کا ارشاد مبارک سنایا، اس نے میرے لیے دعائے مغفرت کی، میں اس کے لیے دعائے مغفرت کیا اور آپس میں صلح کر کے واپس حاضر ہو گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے بہت اچھا کیا، بیٹھ جاؤ۔ اور پھر ارشاد فرمایا، اس قوم پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی جس میں کوئی قطع رحمی کرنے والا ہو۔ قطع رحمی اس قدر سخت گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے پاس بیٹھنے والے بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ آج تو ہم خونی رشتوں سے تعلق توڑے بیٹھے ہیں، بھائی بہنوں سے، ماں باپ سے، خالہ اور پھوپھیوں سے، زر زیور اور زمینوں کے لیے ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ رشتوں کو توڑنے کا وبال آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی پہنچتا ہے، اور آخرت میں تو جہنم ٹھکانہ ہے۔ فخر ابو لیث نے ایک عجیب قصہ لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک نیک شخص امانت دار خراساں کے رہنے والے تھے۔ لوگ ان کے پاس امانتیں رکھوایا کرتے تھے۔ ایک شخص ان کے پاس
10,000 اشرفیاں امانت رکھوا کر کسی ضرورت سے سفر میں چلا گیا۔ جب وہ سفر سے واپس آیا تو ان خراسانی کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان کے اہل و عیال سے اپنی امانت کا حال پوچھا۔ انہوں نے لا علمی ظاہر کی۔ ان کو بڑی فکر ہوئی کیونکہ بہت بڑی رقم تھی۔ مکہ مکرمہ میں اس وقت علماء کا مجموعہ موجود تھا۔ انہوں نے مسئلہ پوچھا۔ علماء نے کہا کہ وہ آدمی تو بڑا نیک تھا، ہمارے خیال میں جنتی آدمی ہے، تو ایک ترکیب یہ ہے کہ جب آدھی رات یا تہائی رات گزر جائے تو زمزم کے کنویں پر جا کر اس کا نام لے کر پکارو، اس سے دریافت کرو۔ اس نے 3 دن ایسا ہی کیا لیکن زمزم کے کنویں سے کوئی جواب نہ آیا۔ اس نے پھر جا کر علماء سے تذکرہ کیا۔ انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی اور کہا ہمیں تو یہ ڈر ہے کہ وہ شاید جنتی نہ ہو، تو فلاں جگہ جا، وہاں ایک وادی ہے جس کا نام برہوت ہے، اس میں ایک کنواں ہے، اس کنویں پر آواز دے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ وہاں سے پہلی ہی آواز میں جواب ملا کہ تیرا مال ویسا ہی محفوظ رکھا ہے، مجھے اپنی اولاد پر اطمینان نہ ہوا، اس لیے میں نے فلاں جگہ مکان کے اندر اس کو گاڑ دیا ہے، میرے لڑکے سے کہہ کر تجھے اس جگہ پہنچا دیں گے، وہاں زمین کھود کر اس کو نکال لینا۔ اس شخص نے تعجب سے یہ بھی پوچھا کہ تو بڑا نیک اور امین و صادق تھا، تو یہاں کیسے پہنچ گیا؟ کنویں سے آواز آئی کہ خراسان میں میرے کچھ رشتہ دار تھے جن سے میں نے قطع تعلق یعنی رشتہ توڑ رکھا تھا، اسی حال میں میری موت آ گئی، اس کے وبال میں یہاں پکڑا گیا ہوں۔ یعنی رشتوں کو توڑنا اس قدر بڑا گناہ ہے کہ اگر ساری رات تہجد پڑھتے ہوں، دن بھر روزے میں گزرتا ہو، مگر خطا رحمی کی وجہ سے علماء کا علم بھی جہنم سے نہ بچا پائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نیکوکار ہونے کے باوجود قطع رحمی کی وجہ سے بدترین کنواں برہوت میں ڈالا جائے گا جہاں کفار کی روحیں جمع ہوتی ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص قرابت کے تعلقات کو توڑنے والا ہو یعنی رشتہ داری کو توڑنے والا ہو، اس سے میل جول پیدا نہ کرو، کیونکہ قرآن پاک میں ان لوگوں پر لعنت کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تم کو روزہ، نماز اور صدقہ خیرات سے افضل درجہ والی چیز نہ بتاؤں؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کیا کہ ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا باہمی اتفاق سب سے افضل ہے، کیونکہ آپس کی نا اتفاقی دین کو مونڈھنے والی ہے، یعنی جس طرح وسترے سے سر کے بال ایک دم صاف ہو جاتے ہیں، ایسے ہی آپس کی لڑائی سے دین ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا شیطان اس بات سے تو مایوس ہو گیا ہے جزیرہ عرب میں مسلمان اس کی پرستش یعنی پوجا کریں، کفر شرک کریں، لیکن ان کے درمیان فتنہ و فساد پھیلانے اور ان کو آپس میں بھڑکانے لڑانے سے مایوس نہیں ہوا۔ حدیث کا مفہوم ہے آپس میں مصافحہ کیا کرو، اس سے کینہ ختم ہو جاتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، باہم محبت پیدا ہوگی اور دشمنی ختم ہو جائے گی۔ اور اسلام میں سب سے بہتر عمل کھانا کھلانا، سلام کرنا، خواہ اس سے تمہاری جان پہچان ہو یا نہ ہو۔ آج ہم ماڈرن مسلمانوں کے زمرے میں آ کر اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو بھلا دیا،
زر زیور زمینوں کے لیے آج ماں باپ بھائی بہنوں میں خون خرابہ، کورٹ کچہری اور زندگی بھر نہ بولنے کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں۔ اور ایک جگہ دو بہنوں میں گہری دشمنی چل رہی تھی۔ بڑی بہن کا جب انتقال ہونے لگا تو درد و تکلیف سے وہ خوف کھاتے ہوئے اپنی چھوٹی بہن سے معافی مانگنے لگی کہ میں نے جو بھی تیرے ساتھ زیادتی کی ہے بہن آج معاف کر دے۔ تو وہ چھوٹی نے ناک بہوں چڑھا کر سخت دلی سے کہا کہ زندگی بھر تو مجھے ستاتی رہی، اب میں تیرے کو کیسے معاف کروں؟ ہرگز معاف نہیں کر سکتی۔ یہ جہالت کی بات آج ہم لوگوں کے درمیان عام ہو گئی ہے۔ دین کا علم کم ہو گیا، دنیا کی محبت دل میں جڑ پکڑ لی۔ کل حشر میں اعمال نامہ تلتے وقت اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمارے گناہوں کو معاف نہ کرنے کا اعلان کریں تو ہمارا کیا عالم ہوگا؟ ہمیشہ والی ذلت اور جہنم۔ اسی لیے جو بھی میری بات سن رہے ہیں ان سے گزارش کرتی ہوں کہ ابھی اسی وقت ٹوٹے رشتوں کو جوڑ لیں، معافی مانگ لیں۔ اگر ان کی نظر میں ہم معافی مانگ کر چھوٹے بن رہے ہیں تو کیا ہوا؟ کل اللہ کی نظر میں ہمارا درجہ بڑا اونچا ہوگا۔ اپنوں سے، غیروں سے، چھوٹوں سے، بڑوں سے، ہر ایک سے چلتے پھرتے، چلتے چلاتے چھوٹے بن کر معافی مانگ لیں گے تو کل بہت اونچے درجے پر فائز ہو جائیں گے۔ پڑوسیوں سے بہترین تعلقات رکھنے کی کوشش کریں۔ سخی ہر دل عزیز ہوتا ہے۔ دسترخوان وسیع کریں تاکہ حشر کے دن عرش کے سائے میں ہماری ضیافت یعنی دعوت ہو۔ دو روٹھوں کو منانے کے لیے جھوٹ بھی بولنا پڑے تو بول لینا جائز ہے۔ خاص کر میاں بیوی کے درمیان نااتفاقی دور کرنے اور ان کو جوڑنے کی جو کوشش کرتا ہے اللہ اس کو دنیا میں بھی سرسبز و شاداب کرتے ہیں اور آخرت میں جنت کی نعمتوں سے مالا مال کریں گے۔ رشتوں میں محبت کرنے اور لڑائی جھگڑوں کو ختم کرنے کا ایک بہترین نبی نسخہ آپ کو بتاتی ہوں۔ دوسروں کا حق پورے کا پورا ادا کریں اور اپنے حق کو معاف کریں۔ دوسروں کا حق جھکتا تول کریں اور اپنے حق کو معاف کریں۔ دوسروں کی خطاؤں کو درگزر کریں، اپنی خطاؤں کو عاجزی انکساری سے معافی اس طرح مانگیں کہ انہیں ہدیہ دے کر خوش کریں، انہیں کھلا پلا کر سیراب کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیاری سی دعا اپنی امت کو سکھائی ہے جس کو اگر ہر نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے پڑھیں تو دنیا میں بھی سرسبز و شاداب ہوں گے، گھریلو جھگڑے ختم ہو جائیں گے اور آپس میں محبت اتفاق ہوگا اور رشتہ داروں سے بھی الفت پیدا ہوگی۔ وہ دعا یہ ہے: ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اس کو خود بھی یاد کریں اور اپنے بچوں کو، اپنی بہوؤں اور بیٹیوں کو سکھائیں، اور پھر تو ہمارا گھر محبت اور الفتوں کا گہوارہ بن جائے گا۔ ساس ماں بن جائے گی اور بہو بیٹی بن کر خدمت کرنے لگے گی۔ پڑوسی رشتہ داروں سے زیادہ قریبی بن جائیں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو بہترین اخلاق سے نوازے۔ حدیث کا مفہوم ہے ایمان والوں میں کامل ترین مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، اور تم میں سے وہ لوگ سب سے بہتر ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھے ہوں۔ ایک جگہ ارشاد ہے جس کا برتاؤ اپنے گھر والوں کے ساتھ زیادہ نرم ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کو اپنا کر عبادات کے ساتھ اخلاقیات کو بھی
بنانے والا بنائے، ورنہ سخت دلی اور خطا رحمی کی وجہ سے عالم، حافظ، مفتی، قاری اور تہجد گزار بھی جہنم کا لقمہ بن جائیں گے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی حفاظت کرے خطا رحمی اور زبان سے دوسروں کو کاٹنے توڑنے سے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے آئندہ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ محترم عزیز دوستوں، ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والے نئے ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہمارے ہر نئے آنے والے ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔